نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، کیا آپ کا دل کسی گہری خواہش کو لے کر پریشان ہے؟ کیا کوئی ایسی ضرورت ہے جو دنیاوی اسباب سے پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی؟ اسلام ہمیں ایسے مواقع پر ایک خاص تحفہ عطا کرتا ہے جسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم آپ کو نماز حاجت کا ایک اور مجرب اور مؤثر طریقہ بتائیں گے جو بے شمار لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہے۔ مکمل یقین، توجہ اور دعا کے ذریعے آپ بھی اللہ کے در پر دستک دے سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ۔ محترم سامعین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ہر دن وظائف کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جس میں آپ کے لیے بہت سارا خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت فرات بن سلیمان رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ اپنی حاجت کو اللہ تعالی سے پورا کرانے کے لیے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھے، پھر اس میں یہ کلمات کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم نورک فہدیت فلک الحمد، عظمک حلمک فعفوت فلک الحمد، فبسطت یدک فأعطیت فلک الحمد ربنا، وجہک اکرم الوجوہ وجاہک اعظم الجاہ، وعطیتک افضل العطیۃ، واہنأها تطاع ربنا فتشکر، وتعصى ربنا فتغفر، وتجیب المضطر، وتکشف الضر، وتشفی السقم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل۔ بحوالہ مجمع الزوائد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کا نور مکمل ہے، چنانچہ آپ نے ہدایت دی، پس آپ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ آپ کا حلم عظیم ہے، چنانچہ آپ نے معاف فرما دیا، پس آپ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ کشادہ فرما کر عطا اور بخشش سے نوازا، پس اے ہمارے رب، تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ کی ذات سب سے کریم، آپ کا مرتبہ سب سے عظیم، اور آپ کا عطیہ افضل اور خوشگوار عطیہ ہے۔ اے ہمارے رب، آپ کی اطاعت کی جاتی ہے تو آپ اس کی قدر فرماتے ہیں اور ثواب عطا فرماتے ہیں، نافرمانی کی جاتی ہے تو مغفرت فرما دیتے ہیں، مجبور اور بے کس کی دعا سنتے ہیں، تکلیف کو آپ ہی دور کرتے ہیں، بیمار کو شفا عطا فرماتے ہیں، اور آپ ہی گناہ کو معاف اور توبہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، اور کسی کی بات آپ کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتی، یعنی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہاں تک اس کا ترجمہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان حاجتوں کے لیے بھی نماز حاجت کی تعلیم فرمائی جن کا تعلق بظاہر کسی بندے سے ہو۔ اس کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے گا تو اس کا یہ عقیدہ اور یقین اور زیادہ مستحکم ہو جائے گا کہ کام کرنے اور بنانے والا دراصل وہ بندہ نہیں ہے، نہ کہ اس کے کچھ اختیار میں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کا صرف اعلی کار ہے۔ اس کے بعد جب وہ کسی بندے کے ہاتھ سے کام ہوتا ہوا بھی دیکھے گا تو اس کے توحید عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔